ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ کمپنیز کے واجد ضیاء کا عدالت میں بیان، برٹش ورجن آئی لینڈ اور اسٹیل ملز کے بھی دستاویزی ثبوت نہیں ملے، 2 خطوط پر نتیجہ عکس کیا۔ اس میں تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہے سوائے فراڈ کے، اور یہ فراڈ اب اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے، یہ فراڈ عدالت میں ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ حقائق سامنے آ گئے ہیں، تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ نواز شریف کا رد عمل، کہا تھا کہ مخالفین انتظار کریں، واجد ضیاء خود ہمارے حق میں گواہی دیں گے، مریم نواز کا وار۔ باغا ڈاکٹرین سو ٹو سے جو ہے وہ سیکیورٹی سے لینس ہے، پاکستان میں امن کو بحال کرنے کے لینس سے ہے، اس کو آگے لے جانے کے لینس سے ہے، نہ اس میں کوئی 18th امینڈمنٹ کا ذکر ہے، نہ اس میں کوئی جوڈیشری کا ذکر ہے۔ تو جنرل باجوہ ایز آرمی چیف جو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان اس امن کی طرف واپس چل جائے جو ہر پاکستانی کی خواہش ہے، اور پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا، اسی وقت زیادہ محفوظ ہوگا جب ہر ادارہ اپنا کام آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی ڈر و خوف کے عوام کے انٹرسٹ میں کرے گا۔ باجوہ ڈاکٹرائن کا مطلب پاکستان میں امن کا قیام ہے۔ ترجمان فوج کی وضاحت، ادارے آئین کے تحت کام کریں تو ہی ملک ترقی کرے گا، فوج کا NRO سے تعلق نہیں، انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، فوج کا نہیں۔ پاکستان اور امریکہ تعلقات میں تناؤ، امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کی اسلام آباد آمد، اعلیٰ شخصیات سے ملاقات کریں گی، پاک امریکہ تعلقات اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایک 139 دواؤں کی قیمت کم ہوگی، انسانی اسمگلنگ کے خلاف نیا قانون بھی بنے گا، کابینہ نے منظوری دے دی، سعودی عرب اور چین سے مجرموں کا تبادلہ بھی ممکن ہوگا۔ پروین رحمان قتل کیس، انسداد دہشت گردی عدالت میں 5 ملزمان پر فرد جرم عائد، تعلق کالعدم تحریک طالبان سے ہے، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا۔ نقل کے معاملے میں بھارت بھی پیچھے نہیں، امتحانات میں ریاضی اور معاشیات کا پرچہ واٹس ایپ پر آ گیا، حکومت کا دوبارہ پیپر کا اعلان، اپوزیشن بکھر گئی، مودی سرکار کا نام پیپر لیک سرکار رکھ دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی، راجوڑی میں 4 نوجوان شہید، پلوامہ میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال، احتجاج کرنے پر 3 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ شمالی کوریا اور امریکہ میں دوریاں کم کرنے کی کوشش، چین میدان میں آ گیا، کم جونگ اور شی جن پنگ کی ملاقات، جوہری ہتھیاروں کی دوڑ سے باہر اور امریکی حکام سے ملاقات پر آمادہ، یہ بہترین موقع ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ۔ ایک انتہائی اہم اور اچھی خبر سے، خبر یہ ہے کہ نوبیل انعام یافتہ فخر پاکستان ملالہ یوسفزئی کا 6 سال بعد آج رات اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے۔ ملالہ یوسفزئی نجی ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچیں گی۔ ملالہ یوسفزئی کے ساتھ ان کے والدین بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ اسی بارے میں ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے رانا طارق موجود ہیں۔ رانا طارق، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس خبر سے متعلق؟ جی بالکل، ہمارے ذرائع نے کنفرم ہمیں اطلاع دی ہے کہ آج 6 سال کے بعد ملالہ یوسفزئی پاکستان کے 4 روزہ نجی دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں، کیونکہ آج وہ ایک نجی ایئر لائن سے امریکہ سے دبئی اور دبئی سے آج رات 1:15 بجے جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچیں گی۔ یہاں پر انہیں فل باکس سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی حکومت پاکستان کی طرف سے، اور ان کی 4 روز وہ قیام کریں گی پاکستان میں، اور میٹ دی ملالہ پروگرام میں وہ شرکت کریں گی، وہ بطور مہمان خصوصی وہ پاکستان میں اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اعلیٰ حکومتی شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔
کیونکہ 2012 میں ان پر سوات میں حملہ ہوا تھا اور حملے کے بعد علاج کی غرض سے وہ یہاں سے یو کے روانہ ہو گئی تھی اپنے والدین کے ہمراہ، اور اس کے بعد آج 6 سال بعد وہ 2012 کے بعد 2018 میں پاکستان آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا پرتباغ جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا کیونکہ وہ 6 سال کے بعد پاکستان واپس آ رہی ہے۔ آپ آگاہ کر رہے تھے رانا طارق، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ملالہ یوسفزئی کی وطن واپسی ہی پر بات کرنے کے لیے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے ہماری سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی سے۔ غریدہ فاروقی 6 سال بعد وطن واپس آ رہی ہیں ملالہ یوسفزئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ میٹ دی ملالہ میں طور پہ پوری دنیا میں روشناس کروایا۔ بالکل، اب جب ملالہ پاکستان آ رہی ہیں تو وہ اپنے ساتھ وہ پورا اعتماد لے کے آ رہی ہیں، وہ پورا بھروسہ لے کے آ رہی ہیں۔ یہ ان کی اپنی زمین ہے، وہ اس قوم کا فخر ہے۔ جب وہ پاکستان آئیں گی، چونکہ وہ امن کا نوبیل انعام رکھتی ہیں، تو پوری دنیا میں آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا میسج جائے گا کہ پاکستان امن کا نشان ہے، پاکستان امن کا ملک ہے، کیونکہ امن کی نوبیل انعام یافتہ ایک بچی وہ پاکستان واپس لوٹی ہے۔ وہ اسی دھرتی پہ آئی ہے جہاں اس نے دہشت گردوں سے بدل چکا ہے۔ بہت پرامن ملک ہے، اور آج DGISPR نے بھی اس طرح سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کو واضح کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ 2018 کے لیے یہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ 2018 کا جو سال ہے وہ انتخابات کے حوالے سے پاکستان کے لیے سب سے بڑا سال ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں، میرا یقین ہے کہ ملالہ کی واپسی یہ 2018 کی سب سے بڑی خبر ہے۔ یہ PSL کے انعقاد سے بھی بڑی خبر ہے، انعقاد سے بھی بڑی خبر ہے، کیونکہ ملالہ کے آنے سے جس طرح سے عالمی دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہوگی، پاکستان کی طرف اس کا پاکستان کی طرف اس کی نظریں ڈیولپ ہوں گی، پاکستان کی قربانیوں کو مزید تسلیم کرنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر ملالہ ظاہر ہے یہاں پر آ کر جو آپ اندر کی خبر پوچھ رہی تھی، وزیر اعظم سے تو ان کی ملاقات بھی شیڈیولڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہونی چاہیے، ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ جب آرمی چیف سے ملاقات کریں گی ملالہ تو ایک بہت خوبصورت پیغام جائے گا، ایک دہشت گردی کے خلاف بڑا زبردست میسج جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات لازماً ہونی چاہیے، اگر ابھی تک یہ شیڈیول نہیں ہے یا ابھی تک کنفرم نہیں ہے تو یہ ہونی ضرور چاہیے۔ نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو، اور 2-3 ملاقاتیں ان کی اور شیڈیول ہے، والدین بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اور اس وقت جو ملالہ کی پاکستان میں فیملی ہے، جو ان کے کزنز ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ اس بات کی امید رکھ رہے تھے کہ ملالہ سوات آئیں گی، اپنے گاؤں آئیں گی۔ تو یہ فی الحال ابھی دیکھنے والا باقی ہے کہ کیا ملالہ اپنے علاقے میں واپس جاتی ہیں یا اسلام آباد سے ہی اپنے ٹور کو مختصر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان سے بھی ان کی ملاقات لازماً ہونی چاہیے۔ تو یہ چند ایک ملاقاتیں ہیں جو کہ ان کا آ جائیں گی تو اس کے بعد واضح ہوگا، لیکن یہ چند ایک شخصیات ہیں جن سے ملاقات ملالہ کی ضرور ہونی چاہیے، اور ان شخصیات کو بھی ملالہ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت خوشی کی خبر ہے۔ بالکل غریدہ، آپ نے صحیح کہا، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، اور جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا غریدہ کہ اس آمد سے ملالہ یوسفزئی جو آج پہنچ رہی ہیں اس سے دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ اب پاکستان 2012 والا ملک نہیں ہے جہاں معصوم لڑکیوں پر حملے کیے جاتے تھے، بلکہ پاکستان ایک انتہائی پرامن ملک ہے، کیونکہ وہی لڑکی جس نے اس دھرتی پر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا تھا آج اسی دھرتی رہی ہے۔ غریدہ فاروقی، سینئر اینکر پرسن، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ نے اپنا تجزیہ ہم سے شیئر کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ انتہائی اہم خبر جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ملالہ یوسفزئی کی بعد اپنے وطن واپسی ہو رہی ہے، 4 روزہ دورے پر وہ پاکستان آ رہی ہے، اور جیسا کہ غریدہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ ان کی ملالہ یوسفزئی کے کزن سے ان کی وہاں پر سوات میں موجود فیملی سے بات ہوئی ہے، اور وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی سوات بھی آئیں گی، لیکن ابھی کچھ مصدق کا اطلاعات نہیں ہے کہ ملالہ یوسفزئی صرف اسلام آباد میں رہیں گی یا آگے ان کا کہیں اور جانے کا ارادہ بھی ہے۔ کن کن سے ملاقات ہوگی اس حوالے سے بھی غریدہ بات کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہو، لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں ایک تقریب ہو رہی ہے میٹ دی ملالہ یوسفزئی، اس اہم اجلاس کے اندر، اس اہم تقریب کے اندر یہ شرکت کرنے کے لیے پہنچی ہیں، 4 روز کے لیے یہاں پر آ رہی ہیں۔ کیا آج نیوز آپ کو اس سے یقیناً باخبر رکھے گا۔